بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ خود اصل ہمارے شیعہ مفسرین میں بحث ہے کہ آسیہ بنت مزاحم کا مقام زیادہ ہے یا مریم بنت عمران کا۔ مجلس الہ الرحمہ، میری جان قربان ہو جائے مجلس الہ الرحمہ پر، فرماتے ہیں جناب مریم کے ساتھ پورا ایک سورہ مخصوص کیا ہے۔ ان خواتین کے اندر ایک الگ سے ہی، میں کبھی کبھار سوچوں اللہ میں کیسی خواتین تھی، کیسی خواتین تھی۔ اب یہاں پر بہرحال یہ خواہر موسیٰ کا ایک الگ مقام ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا زندگی میں، ایسے ہی تو نہیں کہ پروردگار پلیٹ میں رکھ کر جنت، اچھا جنت میں بھی، جنت صرف جنت نہیں، انبیاء کی جنت، انبیاء میں بھی صاحبان شریعت کی جنت، صاحبان شریعت میں بھی افضل انبیاء کی جنت۔ تو پھر آخر کچھ تو بعض خواتین کی لائف ہسٹری پر ہم بات اس لیے کہ ان کو محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، سنی سنائی باتیں سنائی، آپ کے پاس پراپر سالڈ انفارمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جناب ہارون ہیں، جناب ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے۔ حسین میں نے مدرسے سے پوچھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں آپس میں بڑا کون تھا، تو سب نے بے ساختہ کہا حضرت موسیٰ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ رسول خدا نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، یہاں منزلت میں شباہت موسیٰ اور ہارون میں خلافت کی ہے۔ ابھی آگے ماہ مبارک ذی الحجہ آئے گا، آپ 10 اول ذی الحجہ کی نماز پڑھیں گے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، تو وہ خلافت کی بات ہے، بڑے چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ہارون ہے، ایک بیٹا، خواہر موسیٰ سلام اللہ علیہ ایک بچی۔ اچھا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جو بالکل ہی گہوارے کے اندر ہیں، ہو گئے۔ پروردگار نے کہا رونا نہیں، گھبرانا نہیں، میرے الفاظ میں غمزدہ نہیں ہونا، خوف نہیں کرنا، اس کو پانی میں ڈال دو، ہم پلٹائیں گے، ایک ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے، دو اتنے چھوٹے بچے کو نیل کے حوالے کرنا زیادہ بڑا امتحان ہے، یا 6 سال کی بیٹی کو بیت المقدس میں معبد سلیمان ابن داؤد میں کاہنوں کے درمیان چھوڑ کے آ جانا۔ میں رک گئی، 1 منٹ خاموش رہوں گی۔ سوال سمجھے آپ میرا؟ موسیٰ علیہ السلام بالآخر اپنی ماں کی تیسری اولاد ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایک ایسے خاتون ہونے کے ناطے میں آپ سے کہوں، اگر خدا صاحب موسیٰ غرق ہو جاتے ہیں، موسیٰ کی ماں کا گھر اندھیرا، مادر مریم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے کہا ہے؟ تھوڑا سا آپ کہہ رہی ہیں مادر مریم کا امتحان بڑا، میں تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتی، دونوں کے امتحان بڑے عجیب ہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ ہم اس مقام امتحان میں کھڑے، یعنی عجیب جملے ہیں۔ پروردگار میں کبھی سوچوں کہ جب تک آسیہ سلام اللہ علیہ تک نہیں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور خواہر موسیٰ ہیں کہ نیل کی لہریں آہستہ ہیں تو ان کے قدم آہستہ ہیں، نیل کی لہروں میں تیزی آتی ہے، اس بہن کے قدموں میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور وہاں کھڑی دور دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کے محل چلی گئی آسیہ کے محل جا کر موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، اور وہ دایاؤں کا سلسلہ اور کنیز کے اندر جو خواتین شیر دہ ہیں ان کو بلانا شروع کرنے کا سلسلہ، اور پھر آ کر آسیہ سے کہتی ہیں میں خبر دوں ایک خاتون کی بنی اسرائیل کی۔ وہیں پر رہنا، امتحان بڑے عجیب ہیں، ہم ان امتحانوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بہرحال اگر تبرکاً ایک تیسرا نام لے لیا جائے، مریم بنت عمران کا اپنا امتحان، یعنی اگر میں ان کی ساری زندگی کا خلاصہ کروں، پیدا ہونے سے پہلے والد بزرگوار جا چکے تھے، آنکھ کھولی تو کاہنان بیت المقدس کے درمیان ایک درد سر تھا، جناب زکریا جو کہ رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے سگے، قفل کر کے جاتے تھے، اگلے دن آ کر وہ تالا باہر سے کھولا کرتے تھے۔ ایک بچی کے کرنے کے وہ کام نہیں تھے جن سے بیت المقدس میں لیے جاتے تھے۔ عبادت اتنی کی کہ بیت المقدس کے اندر عابدہ بنی اسرائیل کہلائیں، اور جب امتحان لینے پر خداوند عالم آیا تو جب واپس آئی ہیں ہاتھوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، اور جب بیت المقدس کے کاہنوں نے کہنا شروع کیا یا اخت ہارون، یہ بہت ہی بڑا ہی کوئی نامناسب لفظ تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سب کے گھر میں میرا قرآن ہے ترجمے والا۔ ماں باپ کی خوش نامی ہے اسی آیت کے اندر، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بری عورت تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ اشارہ کیا یہ بولے گا، کہا کیسے بولے گا؟ جو مہد کے اندر ہے وہ سبی ہے،
حضرت عیسیٰ بولے اور کہا کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ اور بہرحال جناب مریم کا یہ کہنا ہے یا لیتنی متّو، اے کاش میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میرا نام بھلا دیا گیا ہوتا۔ تاریخ میں خواتین کے امتحان بڑے عجیب تھے، اولاد کا امتحان تاریخ میں خواتین سے بڑے عجیب انداز میں لیا گیا۔ والی کا امتحان، میں نے والی کی ٹرم بہت احتیاط سے استعمال کی جناب ہاجرہ کے باب میں ایک زمانے بہت جناب ہاجرہ پہ بولا، مجھے پرسنلی جناب ہاجرہ کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیسے رہ گئی یہاں پہ ایک صحرا میں، کیسے رہ گئی۔ اتنا ضرور ڈاکٹر مریم عزیز کی کتاب ہے زنان قرآنی از حوّۃ مریم، فارسی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو قرآن کی خواتین پر لکھی گئی۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ نیچے بیٹھی تھی گود میں لے کر اسماعیل علیہ السلام کو، جب جناب ابراہیم نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا پیلسٹائن کی طرف، اچھا پیلسٹائن میں سارا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور پیلسٹائن کے شہر الخلیل میں یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے برابر میں دفن ہے ابھی تک، آپ اسے بہت آسانی سے گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کہا کہ کیسے رہوں گی، کہا کہ ھذا من امر ربی، دیکھو یہ میرے رب کا امر ہے، چھوڑ دی رکاب۔ ایک ایسی خاتون جو سیاہ فام تھی، ایک ایسی خاتون جو ایک مرد کی کنیز تھی، اور ایک لیکن بہرحال رہ جانا صحرا میں آسان کام نہیں تھا۔ ایک نظر چمڑے کی اس مشق پر تھی اور ایک نظر کم سن معصوم اسماعیل پر۔ اچھا جناب حاجہ کی ساری زندگی بڑی سخت تھی، مادر مریم کی زندگی سخت تھی، مادر موسیٰ نے بہرحال اپنی اولاد، حضرت موسیٰ کے امتحان تو وہ بدو تولد سے جو شروع میں نا آخر تک چلتے رہے، حضرت موسیٰ کے امتحان، حضرت موسیٰ کے امتحانوں میں وہ 40 سال کی عمر والے امتحان کی خود قرآن الگ سے سورہ طٰہٰ میں مینشن کرتا ہے اس امتحان کو الگ سے، اور انبیاء کے امتحان لیے۔ پروردگارہ میں تجھ سے تیری بارگاہ میں تو زبان کھولنے کی، دیکھیں امتحانوں کے مقابلے میں ہمارے 3 طرح کے ریئیکشن ہیں، اور میں بات ختم کر کے جا رہی ہوں، آپ لوگوں کا بہت زیادہ میں نے زحمت سماعت دے دی۔ پہلا ریئیکشن قرآن کہتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں تکلیف چھو گئی، ابھی پوری آئی نہیں ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا، یہ بڑی بری عادت ہے۔ جب ان کے بعد ان کا پرائز بورڈ نکلتا ہے، یہ کسی کو کانوں کان خبر ہوتی رہتی ہیں چپکے سے ایسے۔ اچھا دوسرا طبقہ وہی سورہ بقرہ کی 155، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنگ موتا جعفر طیار کی شہادت اور مولا کائنات کا جملہ قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تیسری سورہ احزاب وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ بہت سارے لوگ خدا کے امتحانوں کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ انتظار میں رہنا آسان کام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ان خواتین کو سرفرازی بھی دی، ان کا نام لیا۔ ایک ٹرم ہے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں، ربط نا کا لفظ استعمال کرتا ہے پروردگار مادر موسیٰ کے باب میں۔ کیسی نوازش ہے پروردگار عالم کی۔ دیکھیں امتحان، آپ میں سے کس نے کہا حضرت آدم اور حضرت حوا کا امتحان؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، جب قابیل حابیل کو قتل کر کے اور دفنا کر آیا ہوگا تو حوا کی مامتا کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کہ 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا۔ اب یہ قاتل کو بددعا دے سکتی ہیں مر جاؤ؟ ہم امتحانات خواتین کے امتحانات کے بارے میں سوچ بھی، بعض امتحانات کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا، صرف یہ کہا جا سکتا ہے لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اور ایک جملہ آخر میں مولا کائنات کا اور بات ختم، کہ یہ نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں ہے، جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا، میرا جی چاہتا ہے سونے کے حرفوں سے لکھ کر یہ دیواروں پر لگوا دو، خدا اسے بڑی مصیبت میں لا کر دے۔ ہمارا مصیبتوں کے مقابلے میں ریئیکشن بعض اوقات بہت اذا مسہ الشر جزوعا والا ہوتا ہے، گرچہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ میں کوئی تقابل کے باب میں نہیں کہ میں ایک بیوی کو دوسری خاتون کے ساتھ کمپیرین کروں، لیکن دوران تذکرہ گفتگو میں تذکرہ ہوا ہے تو اس جملے کو اپنی گفتگو کا اختتام قرار دیتی ہوں۔ میں نے جناب ہاجرہ کی بات کی، جناب ہاجرہ نے اتنے صبر والی زندگی گزاری تھی، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ اسماعیل اور ابراہیم پلٹے دروازے کی دہلیز میں بیٹھی ہوئی تھی، دیکھتے ہی کہا جان مادر کہاں رہ گئے تھے؟ اسماعیل نے داستان کو بیان کیا۔ حلق پر خنجر رکھ چکے تھے ابراہیم، بعد میں دمبا آیا، چھوٹے چھوٹے سے خون کے کچھ قطرے تھے۔
हाजरा ने उन कतरों पर मुंह रख दिया और कहा, अगर तुम्बा ना आता इस्माइल तुम मर जाते। इस बात का हमारे यहाँ पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है, सैका लेकर, सदमा लेकर मर गई, 7-8 दिन बाद मर गई। मेरा दिल चाहता है हिजर इस्माइल में मुखद्दरा हैं, मुअज़्ज़िमा हैं, जद्दा रसूल खुदा हैं, उनकी ख़बर के सराहने खड़ी होकर को इतना सब सह लिया। सारा ने उनके साथ जो कुछ किया तारीख़ में आया है। सारा सलामुल्लाह अलैहा ने जो कुछ हाजरा के साथ किया वो तारीख़ में लिखा हुआ है, जली हरूफ में लिखा हुआ है। आपने वो सह लिया। इब्राहिम छोड़कर चले गए, सह लिया। बनु जुरहम आए, आबाद हुए, सह लिया। बच्चे को अकेले तने तनहा बड़ा कर दिया, सह लिया। इतनी सी बात पे दुनिया से चली गई कि अगर दुम्बा ना आता तुम मर जाते। फिर एक जुमला में जनाब मरियम की खिदमत में मैंने कहा ना, उनका मकाम हमारे शऊर से बाला, मेरे शऊर से बालातर है कि आपने जब देखा कि काहिना ने बैतुल मुक़द्दस सामने खड़े हैं और कह रहे हैं या उख्त हारून, यकीनी सी बात है लहजा तल्ख होगा। लहजे की तलखी हम औरतों से ज़्यादा अच्छी कोई महसूस नहीं कर सकता। हमारे अंदर खुदा ने एक अलग से संसर की हिस्स रखी है, हम लहजे की तलखी को महसूस कर लेते हैं। कहा या लैतनी मित्तु है कुन्तु नस्यम मनसिया, काश मैं मर गई होती, मेरा नाम भुला दिया होता। मेरी जान आप पर, आपकी अज़मत पर कुर्बान। एक और मुक़द्दरा भी है जो इम्तिहान की गई, और 2 जुमले मैं सिर्फ उनके बयान करूं और बात ख़त्म। पहला जुमला गोदाल, गोदाल कहते हैं छोटा सा गड़ा, गोदाल कत्लगाह में खड़ी है। यकीनी सी बात है जहाँ सैयदुल शुहदा को शहीद किया गया होगा, यकीनी सी बात है। ये मैं मख्तल नहीं ला रही, मैं तारीख़ नहीं ला रही, लेकिन यकीनन वहाँ कहीं ना कहीं खून होगा अबा अब्दुल्लाह का। देखा भाई की लाश को और कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुरबान, परवरदिगारा इस क़ुरबानी को कबूल फरमा। हम हमेशा अली अकबर के बाब में मसाइब को रब देते हुए ज़ाकिराएँ कहती हैं कि जब अली अकबर के सीने से बर्ची का फल खींचा, कहा इब्राहीम आएँ करबला के मैदान में, देखें आँखों में पट्टी नहीं, हाथों में राशा नहीं, इब्राहीम गोदाल कत्लगाह में जाएँ। और मैं कुरान की इस आयत को आपकी बारगाह में दोहराऊँ कि इस जरफ़ा अल क़वाइद, जब बाप बेटे ने दीवारों को बुलंद करना शुरू किया काबे की, तो कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आपने कहा खुदाया कबूल कर ले, इंशाअल्लाह कि यकीनन खुदा ने कबूल किया। लेकिन काबे की दीवारों को बुलंद करते हुए रब्बना तक़ब्बल कहना आसान है, भाई के मक़तल में खड़े होकर ये जुमला कहना आसान नहीं है। इस जुमले की कोई मिसाल तारीख़ में नहीं लाई जा सकती कि एक खातून जिसके घर के 19 महरम अफराद इस सरज़मीन पर बदतरीन वज़ के साथ शहीद कर दिए गए और वो अपने माजाए की लाश के पास खड़ी होकर कहे रब्बना तक़ब्बल, खुदा इसको कबूल फरमा। और दूसरा जुमला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार है। मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मक़ातिल हैं, सैयद इब्न ताऊस का है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रम का है, मजलिस अलैहिर्रहमा का है, मुफ़ीद अलैहिर्रहमा का है, सैयद मुर्तज़ा मुतहरी का है, बहुत मख्तल की किताबें हैं। लेकिन ये जुमला मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ये कहा कि खुदा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कभी कभी कहता है शायद उबैदुल्लाह का जुमला सुनने के बाद एक नज़र तश्त में मौजूद भाई के सर पर की होगी, नीम बा आँखों को अबा अब्दुल्लाह की देखा होगा और फिर कहा वो हमारा तो अल्लाह जमीला। मैंने खुदा से तारीख़ सब्र जमील की इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल ला कर दिखाए कि कुछ सर हैं जो फजीह तरीके से, दर्दनाक तरीके से नोके सिना पर सजाए जा चुके हैं। एक सर है जो तश्त में है, पीछे एक जाने बरादर है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गर्दन में तौक है। कुछ बच्चे हैं इग़यर्रत लौनहु, हमारे मक़तल नवीसों ने एक जुमला लिखा, चेहरे की रंगत बदल रही है और यहाँ खड़ी होकर कहती हैं वह हमारा तो अल्लाह जमीला, मैंने खुदा से सिवाय हुस्न के कुछ नहीं देखा। परवरदिगारा तुझे वास्ता ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके मकाम, उनकी अज़मत, उनके मराम का, बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एक वसीला कि तू मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में अलल खुसूस सैयद कौनैन, उनके बाल, उनके अब पिदर बुजुर्गवार, उनके बेटों के सदक़े में हमारे पास सबसे बड़ी एक हाजत है, हमारे वली के ज़हूर में ताजील फरमा। बहन बेटियों के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए ज़हरा क्लासेस को ज्वाइन करें और दर्स कुरान करीम, दर्स तारीख़ अहले बैत अलैहिस्सलाम और दर्स अहकाम व मसाइल शरिया के ज़रिए अपनी इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा करें और ज़हरा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक व शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।